باقی یہ کہیں دوست لکھے تسا حضور تے سلام دے قائل ہو، اسا سلام دے قائل ہیں، جڑا پاک پیغمبر دے سلام دا منکر ہے میرے نزدیک وہ دائرہ اسلام کو خارج ہے۔ حضور تے درود سلام پڑھنا ساڈا دین ہے، درود سلام پڑھنا ساڈا ایمان ہے۔ جڑا پاک پیغمبر دے درود سلام دا منکر وہ بے ایمان ہے۔ لیکن پرسوں ہوئے جی میں نبی سکھا گئے، یہ لفظ وے جے کر کھا نہ گیا تو کو تا باقی سارے درست میں تو ڈٹھے اٹھے پھٹرے بیٹھے آوے چنگا دان دے جلے میں آدھا نبی والا طریقہ مسلمان نہیں پکتے مسلمان تائیں کرے سوا تو سارا گزارا تھی سکتے سونے مستفا دے سوا سارا گزارا کوئی نہیں۔ اصل نماز ہی صلاۃ سلام پڑھتے پے ہیں، واز ہی پڑھتے پے ہیں۔ جتنے تانی بندہ صلاۃ سلام حضور تے نہ پڑھے ان دا دین پورا نہیں، ان دا ایمان پورا نہیں، ان دی نماز پوری نہیں۔ میں تو ہر روز نماز دے اندر پڑھدا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تیرے تے سلام ہوے۔ وت اگوں میں ولا پڑھدا وعلی عباد اللہ الصالحین، سارے ولی غوث قطب تے بھی سلام ہوے۔ نبی تے سلام پڑھتے ہیں، ولیوں تے سلام پڑھتے ہیں، بزرگ تے سلام پڑھتے ہیں۔ وہ تو اللہ پڑھتے اللہم صلی علی محمد، سونے محمد تے صلاۃ نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ نبی سکھا گئے بانگ نال نیچے پڑھتے سونا پاک محمد نہیں دسا گیا۔ سوکھا سوکھا دین سوکھے، لیکن کئی کی آدھنا سا کرے سو بدا کر سانو تے کوئی غصہ تھی نہیں، سا کو تو نبی سونے دے راہ تے چلن دے۔ میرا پیارا یہ بانگ لال صلاۃ سلام اڑائی ہے جنا لوڈ سپیکر آئے سالا صلاۃ سلام اڑائی ہے جنا پاک محمد نے لال لبو ادا فرمائے۔ میرے پاک پیغمبر نے اپنی جماعت کو قرآن کے عزیز سبق پڑھائے، وَيُزَكِّيهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ میرا محمد پہلے پاک کرے گا پھر قرآن کے عزیز دی تعلیم دے گا۔ اللہ سا کو جی دے موئے سونے محمد مرتضیٰ دی غلامی چ رکھے۔ اسا باغا ہوئے نہیں ویسوں جڑے پاک محمد دی مسجد اندر سونا بلال دے گیا، وڈا شیخا نبی دا۔ ہوں اس سے پھرائی کھڑن تو اس کا جھنڈا ہی چاہیے کھڑن۔ بلال وڈا شیخاوی ایک تتی ریت لٹے نہیں ہن، سینے تے پتھر رکھے نہیں ہن، جان تے کوڑے برسے نہیں ہن، منہ بھی چنگارے سٹے نہیں ہن، سر تے لوہے دے گرز مرے نہیں ہن۔ بلالا غلام سالی تے کلمے محمد تے پڑھدی، یاد رکھی تلوار میری ہوسی تے گردن تیری ہوسی۔ حضرت بلال نے فرمایا امیہ واقعی میں تیرا غلام ہاں، میری جان تے کوئی وکالی ہوئی ٹکڑے ٹکڑے کرے بھاوے بیرے بیرے کرے، دل سونے محمد کو وکا چکی ہے۔ میرا عقیدہ ہے پاکستان دے سارے مسلمان کٹھے دیوین بلال دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ خیر بریلوی تو وڈے شان والے سارے دیوبندی کٹھے تھی کہ بلال دے قدمے تو قربان تھی۔ اللہ سا کو بلال دی غلامی چ رکھے، بانگا اوے دے سوں جی میں بلال دے گئے، جی میں نبی سونے دی مسجد۔ باقی مارکا خان صاحبان تو کو پتہ نہیں پیا لگتا، فی الحال تو سالو تے فتوی کھڑے لیندے ہو جو سالا وارث کوئی نہ تھیا، جو انہیں دی مسجد علی بانگ دلر صلاۃ سلام نہیں پڑھتے اے بےمان۔ ایک دے بندی بانگ لال صلاۃ سلام نہیں کھڑا پڑھتا، بانگا نہیں پیادا، اے بےمان ہے۔ میں آدھا اسا تے بےمان تھیو سے حضرت بلال دی بانگ دلال جو کہنا حضرت بلال کیا ہاں، ابو بکر عمر عثمان دی مسجد کوئی نہ، علی تے حسن حسین دی بانگی صلاۃ سلام دا ٹکڑا کوئی نہ۔ چوڑے طبقے دے سردار نور جہانے دے سردار، نبی رسول دے سردار، نور تے بشر دے سردار سونے محمد مرتضیٰ دی مسجد اندر بانگا بانگ دلال صلاۃ سلام نہ پڑھدا۔ خان سے فتوا لے دی طاقت لا، میں تے نبی دا خادمہ، اسد نبی دے راہ تے میں نے اتو گل کر، میں تو بھایا بندی دی گل پیا کرے نا کہ مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی لکھ ہوئی حضرت بلال پاک نال صلاۃ سلام پڑھدا ہاں، قرآن گواہ 10,000 روپیہ نقد انعام، حوالہ کوئی نہیں۔ میرے کو مولوی احمد رضا خان کی کتاب ہے، مولوی احمد رضا خان بریلوی لکھے کہ بانگ نال صلاۃ سلام پڑھنا یہ 781 ہجری بھی شروع ہے، یہ حوالہ لکھا
صفحہ 65 حوالہ میں نکلا دے میں ہاتھ جو لینا حوالہ جلدی نکل نشانی کوئی اللہ تھی بس خدا دی شان ہے توجہ نال اگر میں ہاتھ لاواں تو حوالہ نکتا اگر خیال نہ کراں تو بی جائے نکلا نہیں کہیں گے تو آ کوئی ہاتھ لاواں ہاتھ تسیں درست تھی ونجو لیکن تو سر میں کو ملتے نہ تھی ہوئے ہاں رب راضی تھی بھی مولوی احمد رضا خان سے بریلوی پیا لکھیندا بانگ نال سلام پڑھنا ربیع الاخر دی 781 ہجری کے اندر شروع تھے جمعہ دا لیوارا ایک نماز کے اندر شروع کی تو نے ان کے بعد پیچھے 10 سال گزرے پیچھے سارے نماز اندر پڑھ دیا کہیں نماز اندر نال پڑھ دے یہ دے وہ بدعت حسنہ ہے سونی بدعت یہ بدعت ہے سونی اساں ہیں اہل سنت اللہ سا کو سنت نصیب کرے سارے آمین آخو سا کو بدعتیں کرنے کی ضرورت ہے سنت جو سا کو بہو ہے کہ تھوڑی یہ زور نہ رکھ جے کو نبی دی سنت کافی نہ ہوئے وہ بدعت سوڑا من کرے اللہ سا کو تے جیندے موئے نبی دی غلامی رکھے یہ کہیں لکھے نبی سائیں دے علم دے متعلق ہوں تسا حضرات کو اگر مسئلہ سمجھیندا پے تے تھکے نہیں وے بیٹھے تے تسا توجہ نال سن دیو تو میں چاہدا جو اے مسئلے میں بیان جلدی جلدی کر لیواں تھکے نہیں وے بیٹھے نماز یہ لکھ رکھے یہ آدمی جو قرآن وچ آئے اللہ پاک نبی دے متعلق فرمائے علمہ کا ما لم تکن تعلم دیکھو قرآن وچ لکھا کھڑے جو خدا فرمائے میں تک تعلیم دیتی ہے جہی شے نہ میں جاندا تو نہ کہیں آئے جو خدا نبی کو علم نہیں دیتا میں تعداد دنیا دے درخت دے پتے دی شمار ہے میرے پاک محمد دے علم دی شمار کا ہی نہیں میں تو اگے آ گیا کہ اللہ نے نبی سونے کو شریعت دا کامل مکمل علم عطا کی تے شریعت دے مادہ و اسرار تے رموز عطا کی تے جنہاں دے قریب تک نہ کوئی نبی مرسل پہنچ سکتا نہ کوئی ملک مقرب ساری کائنات دی مخلوق نور بشر فرشتے انبیاء کٹھے تھی من میرے پاک محمد دی علم دی برابری نہیں کر سکتے سارے آکو علم دی برابری زور نہ لاکھو تا سبق کو پھیرا دیکھو گھر وینے تائیں تو یاد رہ ونجے حضور دے علم دی برابری پیچھے بھرا سارے جری آیت لکھی ہے ساؤں کو منی نہیں سے کھڑے ابھی کو اللہ علم عطا کیتے بر میں وضاحت کی ہے بے شمار علم عطا کیتے ہوں راضی ہو ناراض ہو اگو ذرا جلو جناب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ میدان جنگ تے فرمایا فلانا کافری تمرجی فلانا کافری تمرجی فلانا کافری تمرجی اللہ دی قسم ہے دوجے دی ہر کافر دی لاش اتائی پہ فرق دی جتا پاک محمد دا اشارہ تھیا نبی وقت کرے پہلے دسائے دوجے دی ہر کافر دی لاش اٹھائی آئیے جتا نبی دا اشارہ تھیا یہ کہیں دے سے مصطفیٰ کریم آنکھو سونے محمد مصطفیٰ لسے قیامت دا حال نسا ہے بہیش دا حال نسا ہے جہنم دا حال نسا ہے سادہ ایمان ہے آنکھو سادہ ہولے ہولے آدھو ایتھا ہو تو بیماری نکل دی نہیں سوادی زور نال چھک کیا کو جناب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کئی ہزار سال پہلے 40 سالہ کئی ہزار میل دور دی خبر چاہ فرماویں سالہ یہ ایمان والا لفظ آخو چاہ نہ جڑے ہولے ہولے دے تولا ہاں سردا تو نہیں نہ تو پھکے تو نہیں پہ تھی اگے تولا خیال تھا مولوی نہیں منے دے تو میں منے نا پھکے پھکے تھی گئے 700 چوکی دی بیٹھے گندے ڈالے تھی اسے یارا سر کو شان ہے آدھے نبی کو کوئی پتہ کھائے نہیں وہ تو آدھے کئی ہزار میل دور کوئی شرم کی گال کہیں نہیں شرع کا کیا شرم ہے میرا پھرا سیدھے راستے والا امت جلد انتشار نہ پھیلا بھائی بھائی بن جا میرے پاک پیغمبر دے ہر فیصلے تے گردن چاہ جھکا زور نال چاہ فرمان نبی کئی ہزار میل دور دی خبر چاہ لساوے سالہ جنہیں نبی کو مرے جو سارے زور نال آخو میرے ہاں ٹھر پوے نبی کئی ہزار میل دور دی خبر چاہ لساوے سالہ نبی کئی ہزار سال پہلے منبر تے اعلان چاہ فرماوے سالہ بات کوئی جھیلا میرا بچ گئے 1000 سال جو پہلے دسے نے چھپی شاید نہیں 1000 میل دور دی خبر چاہتا تھا چھپی شاید نہیں سی دسی پیچھے جے کر تسا ناراض نہ تھی وہ تو ہکڑو ایتاں قرآن جا پڑھا چاہ
یہ قرآن دوہیں جہان دا ہادی بادشاہ یہ گھر لا تھے یہ اتو تو بندے چمدر ہی کو ڈاٹا ہادی بادشاہ سلا شفیع تھی میں حاجی بادشاہ میرا مسئلہ تو پورا تھی گئے میں تو لینا پیا تری کئی گل ہوے دسا حاجی بادشاہ دے اللہ نے قرآن فرمائے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ آسمان زمین والے غیب نہیں جانتے غیب جان والا میں کو خدا یہ وہ گھر والی کتاب ہے یہ کتاب میں چاہیے بتا یہ تھو چوائی سے تھو دی مسیح طرح تھی گھر یہ بھی وہ ہادی بادشاہ لفظی ترجمہ پیا کہنا جی مانا غلط پیا کرنا تقریر کے بعد میں کچھ سمجھاؤ میں تھوڑا خادم قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ میرا پاک محمد فرما دے آسمان زمین والے غیب نہیں جانتے غیب جان والا اکیلا خدا وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو ایک کنجا غیب جان خدا دے کولو خدا کو سوا غیب جان والا کوئی نہیں میں کو کنتے کروں کئی آدھے بیٹھے ہو سن چنگا بھلا باز کرے نہ پیا خدا خوار کرے اس وقت قرآن چاپے یہ دیر بندی بڑے بےمان قرآن پڑھن پائے کیا کروں بھائی خان صاحب تو ہی بڑے شان آ رہی لیکن ان کو کنتے کروں گھر رکھی پائے ہیں یہ قیامت دی بلیسی اللہ دی قسم ہے لیسی نبی سہی فرمائے اللہ دی عدالت کی گواہیں لیسی نبی سہی آکشن ربا میرا سونا مولا وقال رسول یا رب قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا رب قوم قرآن چھوڑ گئی میں محمد جماعت نال تعلق کوئی نہیں مولوی پیارے نہیں پیر پیارے نہیں پیوما پیارے خدا پیارا نوی مصطفیٰ پیارا نوی خدا دی کلام پیاری نوی میرا پیارا میرا ہر کہیں کرے سوا گزارا تھی سکتے خدا تے مصطفیٰ دے سوا گزارا نہیں تھی نا خدا دے قرآن دے سوا گزارا نہیں تھی نا یہ کبڑی چیو پاڑے دینا بتاؤ خان صاحب ایسا مجبور ہیں کی میں کروں قیامت نہیں لگام جہنم دی کون پیسی وہ چندے اگان والا چاہ دن یہ مولوی آئے سارے چندے بند تھی ویسے پیر آدھے جی یہ مولوی آئے تو یہ آخسی مرید نہیں پردہ کر رہے واتے چراگاہ ساری ختم تھی ویسی پیری مریدی دی آڑ وچ عزتاں اجڑ پین پیر دی اپنی سال بیمار تھی وے تو نشتر کارے داخلے مریدے نے رنا گھر ٹکائی پے رکھے دم پہ رکھے نے ہوں مسئلہ تے کچھ رل گیا ہو سی میں چاہنا کہ میں دی کچھ وضاحت کر لے نماز ہی پڑھوں چرکی بہت ٹھیک ہے پہلے تسا سارے آدھے پہ ہاوے جو نبی وقت کنے پہلے دساوے سالا ایمان ہے آدھے ہاسے کے نا زور نہ رکھو تے اللہ قرآن فرمائے جو علم غیب جان والا میں خدا ہاں بس نبی کی میں دسیں دے وہ اتھائیں ایک علمی نقطہ ہے غیب دی خبر جرا چاہ دسے چھپی شاہ چاہ دسے ان کو علم غیب نہیں رکھیندا مولوی ممبر تے کھڑا دا جڑے قبر دے رکھے سن فرشتے اٹھے سن منکر نکیر سوال کرے سن من ربو کا رب تیرا کون من نبیوں کا نبی تیرا کون ماں دینوں کا دین تیرا کیڑا میں جو ممبر تے کھڑا دسے نا قبر دا حال کھڑا سنے دا میں کوئی علم غیب ہے میں کوئی علم غیب کا نہیں میں قبر دا حال تو کو نہیں دسیا یہ ہوں علم دی شاید ان کو ذرا پکاونی ہے تھوڑے میں مختصر دسے سن چوکا چوکا چھپی شاید دسانی کو علم غیب نہیں اکھیندا علم غیب دی وضاحت تے تشریح ہے تے تعریف ہے جو جرا کہیں دا دتا دسیا ہویا نہ ہوے سنے علم غیب ان کو قرآن آدھے جرا کہیں دا دتا دسیا مولوی ممبر تے قبر حشر دا شہدا مولوی کو استاد رشا ان استاد کو استاد رشا ان کو وڈے استاد رشا ان کو صدیق تے علی رشا صدیق علی کو نبی رشا نبی کو خدا رشے خدا کو کہیں نہیں رشا علم غیب خاص ہے خدا دا
ہوں یہ ٹکڑا تو آپ کو اگر آئے تو آپ کو کوئی ورگلا سکتے تو سب توجہ چاہ کرو پتہ لگ ویسی تو آپ کو خدا جلوائے حضرت عمر منبر تے کھڑ کے فرمے دے کریں ساریت الجبل او حضرت ساریہ پہاڑ وال دیکھ حضرت ساریہ 1500 میل مدینے کرو دور پیا لگدا حضرت عمر دی آواز پہنچی ساریہ پہاڑ وال دیکھ حضرت ساریہ پیچھے دیکھیں تو کافر دی فوج آئی حضرت ساریہ آرڈر دیتا مسلمان نے کافر تے حملہ کیتا کافر مارے گئے اسلام دا جھنڈا بلند تھی گیا خدا جلواون تے آئے حضرت ساریہ دے قاتل حضرت عمر کو جلوا دیتے 1500 میل دور نظر بھی پہنچ گئی تے آواز ہی پہنچ گئی خدا نہیں جلواون تے آیا حضرت عمر دے اپنے پیٹ وچ خنجر لگا پے پاک محمد دے مصلی تے منبر دے شہید تھیا پئی اپنے قاتل دا پتہ نہیں سچے کوڑے زور نہ لاکھ اگو تیا خدا جلواون تے آئے حضرت یوسف علیہ السلام دا کپڑا روانہ تھے حضرت یعقوب کو خوشبو گھر بیٹھے آ گئی ہے سچے کوڑے نسی ڈلوایا یوسف علیہ السلام کھوئی چے حضرت یعقوب علیہ السلام پریشان بیٹھے سچے کوڑے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ آسمان زمین والے غیب نہیں جانتے غیب جان والا اکیلا خدا ہے خدا محمد مصطفیٰ کو بے شمار علوم عطا کی تے ان سارا ایمان ہے علم غیب خاصا خدا دا خیال کریں خدا دا بھائیوال کہیں کو نہ بڑھانی قیامت دری نبی مت نہ لے جا خدا خدا ہے مصطفیٰ مصطفیٰ ہے یہ کہیں دوست پرچی لکھیے جو تسا جو آدھو میں محمدیاں تسا نبی کو نور کیوں نہیں منے دے یہ پرچی والے آخر میں کو جو تسا جرلے آدھو میں محمدیاں آپ حضور کو نور کیوں نہیں مانتے نہ تک میں آخے جو آسانی سے منے دے لیکن یاد آتے ٹوٹا پوچا بنایا تو فتوا چلایا اور رب راضی ہوئی تو آدھی نبی نورے میں آدھا نبی نورن علا نورے تو آدھی نبی نورے میں آدھا نبی منبع نور نبی مصدر نور نبی مادن نور نبی نور علا نور نبی منور الانوار نبی سراج منیرہ ہے میرا ایمان ہے جتا مصطفیٰ دی کپا والی چادر پہنچی اتھا جبریل دا نور نہیں پہنچا میں تا آدھا ودا جتا جبریل دے نور دی انتہا پہ تھی دی اتھا مصطفیٰ دے شان دی ابتدا پہ تھی دی میں دا نبی دے غلامے دا نور دا قائلہ قرآن چاہے و نورہم یسا بین ایدیہم میدان قیامت اندر مومن دا نور مومن دے اگو موجود ہو سی مومن دے سجو موجود ہو سی جب نبی دے غلامے چ نورے تو سونا مصطفیٰ نورن علا نورے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے کلمے پڑھنے والا محمدی جوان میدان قیامت اندر پل سرات تو گزر سی پل سرات جہنم دو تو ہونی ہے جہنمی جو آواز آسی محمدی جلدی جا محمدی جلدی جا محمدی جلدی جا تیرے نور دے لاتے نال میری جہنم دی بھاویں دی بوجھ دیے کہ نبی دے غلام دا حال پیا دینا جو محمدی مسلمان دے نور دے لاتے نال جہنم دی بھاویں دی بوجھ دیے وقت میں آقا دا نور نہ منے گا میں تا ساری کائنات دے نور کٹھے تھی من بشر کٹھے تھی من 14 طبق کٹھے تھی من روحیں جہان کٹھے تھی من نبی رسول کٹھے تھی من مدے پاک محمد جیاں کوئی نہیں باقی یہ مسئلہ ضرور ہے جو حضور حضرت آدم دی اولاد ہیں آپ دا میلاد ہے ربیع الاول پیدا تھے تو نہیں منے دے حضور دا میلاد زور نہ لکھ حضور دا جمنا منے نہیں ہو پیدائش قوم قبیلہ برادری چاچے مامے نبی صحیح فرمائے لوگو
انا سید ولد آدم ولا فخر علی، میں محمد آدم دی ساری اولاد دا سردار ہاں، میں فخریہ نا پیادا، آدم تے آدم نے مادا، تمام انبیاء میدان قیامت اندر میں محمد دے جھنڈے تلے اودن، حضور حضرت آدم دی اولاد ہیں، حضرت عبد المطلب دے پوتے ہیں، حضرت عبداللہ دے بیٹے ہیں، بی بی آمنہ دے فرزند ہیں، سیدہ زینب تے رقیہ تے ام کلثوم تے فاطمہ دے ابے ہیں، طیب طاہر دے باپ ہیں، پیدا زمین تے ہوئے رب درجہ اور تے کہ عرشیں دے پار ٹپ گئے۔ تو سب یہ راضی ہوئی ہیں کیدے تے ناراض ہو؟ زور نہ لاکھ نہ سیدن جڑے انہیں دا رشتہ کی میرے لے سو نبی علی نال، آخر وڈے سارے کچھ سوچو، لوگ ترقیاں کر کے چاندر دعا دن چڑے ویندن، تو کو جانتا ہی مسئلہ نہیں ودا سمجھیندا۔ یہ سچا سید بندہ ہے، ان پیو ڈاڈا پردادا بندہ ہے، جو تو نبی تے علی انسان نہ ہوئے انہیں دا رشتہ کی میرے لے سے۔ قرآن دی نص قطعی 15واں پارہ دوسرے پا دے قریب اللہ نے فرمایا، میرا مدنی کریم دسا چا قل سبحان ربی ہل قلت الا بشر رسولا، پاک رب میرا جویں کرے کر سدا میں محمد نمی مگر میں تب بشر رسول ہاں۔ اللہ دا قرآن سچا کہ جھوٹا؟ زور نہ لک۔ باقی تو آکو لوگ آدن تو ہی بشر تے میں ہی بشر، نبی بھی بشر ہے کوئی ٹھان دے، ان کو آکھی رب راضی تھی بھی اساں بشر ہیں، جیڑا حضور کو صرف بشر آکھو بےمان حضورن باشر رسولا، ساری جان تے پسینہ آوے بدبو آندی، مصطفیٰ کریم دی جان تے پسینہ آندا، دنیا دے گلاب تے کیوڑے خوشبو دا مقابلہ نہیں کر سکتے، یعنی گلی چ حضور دا گزر ہوئے خوشبو موجود ہے۔ اسا تھک سٹیں دی ہیں، دنیا قریر پئی کریں دی، پاک محمد جنا لواب سٹیں دا، دنیا دے کھارے پانی میٹھے تھی وے۔ نبی دے نام چومن دے متعلق پرچی لا دے، اسا نبی دے نام چومن دے قائل ہیں، حضور دا نام مبارک لکھ دو، میں چومن واسطے تیار ہاں، ان پرچی تے نبی دا نام لکھا پہلے موجود ہے بس جی تھیں درد مک دے تے ختم تھی گیا ہوں۔ باقی یہ لکھ دے انگوٹھے چومن دا، انگوٹھا ہر کہیں دا اپنا ہے، کوئی چومے نہ چومے ہندو تے جھڑے لامن دا تو کوئی فائدہ کہیں نہیں، نہ تو انگوٹھا نبی ہے وہ نہ لو بولیں دے نہیں، سارے نہیں بولیں دے بچوں معلوم، نہ تو انگوٹھا نبی ہے، تو انگوٹھے چ نبی دا نور ہے، یہ نور ہے تو پوچھیں جی وہ کیوں ماری بیٹھے استنجا تو خیر نہ کرے دے اس والے لوگ ہوں بڑا آدمی استنجا بیٹھا کرے گال کو ٹھانیے۔ باقی حدیث پاک آئے جلے بانگا بانگ دے دے نال تساں بانگ آکھو، جلے حضور دا نام مبارک کرے درود شریف پڑھو، صحیح گال دے قائل ہیں۔ ہوں تو سارے ایک آدمی درود شریف پیا پڑھ دے حضور دا نام سن کے بھی آدمی انگوٹھا بیٹھا چم دے، کمال درود والے کیتے انگوٹھے والے نہ انگوٹھا تھوڑا کیا کمال کی کھڑا ہا، جی نبی دا نام چم دیں تو بانگے دا منہ من چومو۔ ہائے وہ مسلمانہ سوچیں ہاں وہ رب دا رحمتہ ہونی نبی دے نام چمن دے قائل ہے، نبی دا نام چم انگوٹھے دا جھیڑا کیوں لائی ودئی، انگوٹھا ہر کہیں دا اپنا کو چومے چومے نہ چومے تو نہ چومے، باقی میرے نبی سونے دا نام مبارک تو وہ ہے۔ اللہ کی قسم ہے کوئی مومن کوئی مسلمان کوئی انسان جنا پاک محمد دا نام گھنسی حضور دا نام مبارک تو آپ آپ چومیج میں تسا حضور دا نام مبارک گنو نا محمد ول ول تھوڑ مل گئے حکمے نال نہ بوسا نیچ ویلے کہ نہ تو آپ کھڑا چومی دے دل کہیں دی آنکھے تے بھامے نہ آکھے تو نبی دے نا چومن دا جھیڑا نہ لا، نبی دی عزت سالا دی، نبی دی عظمت سالا ایمان، نبی دے نا چومن دے اسا قائل ہیں۔ باقی ریا انگوٹھے والا مسئلہ علامہ شامی لکھے اسا غور پھول کیتیے
پاک محمد دے فرمان نال صحیح حدیث نہیں ملی جی ابو بکر صدیق دا آدھے وجن علامہ شامی سارے فتاوے دی کتاب ہے شامی لکھے جو نبی صحیح کرے صحیح طور تے ان دا ثبوت کوئی نہیں. اگے تھوڑے علاقے میں مسئلہ بیان کر گیا وقت پرچی آئیے میں بیان کر لینا. تسا حضرات اتھا ہی بیٹھے ہو میرا پیارا میں کئی ہزار میل لمبے سفر کیتے دین دے مسئلے دی تحقیق واسطے پاکستان تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں ہندوستان گیا دارالعلوم دے بند گیا اتوں فارغ ہونے دے بعد میں لکھنؤ گیا اتوں فارغ ہونے دے بعد نجف اشرف گیا کربلا مولا گیا ایران جا کتاباں پڑھن عربستان جا کتاباں پڑھن ہوں تسا دسو تسا کتاب پڑھتے رہے ہو قسمت میرا پیارا یہ وال میرے سفید ساری زندگی توالے میں گزاریے توالے نال کوئی دھوکہ کیتے سنا بندہ ایمان تو ونجیں دے دنیا دی خاطر یہ وال سفید اگو میرے اللہ دا قرآن ہے میں ممبر رسول تے جھوٹ کیوں بولا مینوں کیا فائدہ ہے 6 دفعہ میں حج کیتے حرم کعبہ تے مسجد نبوی تقریراں کیتن 40 دفعہ پاک پیغمبر دے ساوے روزے تے حاضر کیاں ماہرین شریعت دے پاس کیاں ذات تے تقوی والے نے پاس کیاں بصیرت والے نے پاس کیاں طویل تجربے والے نے پاس کیاں محدثین دے پاس کیاں مفسرین دے پاس کیاں خدا دے دروازے تے مکہ مکرمہ گیا محمد مصطفیٰ دے دروازے تے مدینہ منورہ گیا علی المرتضیٰ دے دروازے تے نجف اشرف گیا پیر حسین دے دروازے تے کربلا مولا گیا ایران تے عربستان نہ کتاباں پڑھن پاکستان تے ہندوستان نہ کتاباں پڑھن اللہ دا قرآن میرے سر تے ہے جو پچھلے بزرگی چو ہک عالم ایجا نہیں آیا جہاں لکھا ہوئے کہ پاک محمد روزے عطا تے صلاح سلام پڑھو حضور نہیں سن دے اگر کوئی دکھائے لاکھ روپیہ نقد دینا یہ میں کہیں کو قرآن سمجھ نہیں آئے تو آپ کو سمجھنا قسمت والی یار تینا جائجاں پاشن ہر کہیں نال تمئی تے کو نہ خدا نال تمے نہ محمد مصطفیٰ نال تمے ساری کائنات دے علماء مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ دے علماء مصر تے شام دمشق دے علماء ہندوستان پاکستان دے علماء بمبئی کلکتہ سہارنپور دے بند علماء مراد آباد دے علماء پاکستان دے علماء کراچی تے پنڈی دے علماء لاہور تے ملتان دے علماء پچھلے علماء ہن بھی جڑے بزرگ زندہ ہیں سارے علماء دا عقیدہ ہے کہ پاک محمد دے روزے عطا تے صلاح سلام پر حضور سن دن متواتر حدیث نال مسئلہ ثابت ہے. یہی کتاب میں آندی ہے یہ شیخ التفسیر ہن دارالعلوم دے بندے یہ قرآن دی تفسیر پڑھیں دی ہن بیضاوی شریف تے باقی تفسیراں انہیں یہ سیرت دی کتاب لکھی ہے وہ کتاب بھی ہے جہی کتاب میں کہیں لکھی یہ ہو رہے یہ سیرت دی کتاب انہیں لکھی ہے انہیں لکھے صفحہ 263 حضرت مولانا شیخ التفسیر ادریس صاحب کاندھوی اپنی کتاب دے صفحہ 263 لکھ دیں اہل سنت والجماعت کے تمام سلف و خلف اس بات پر متفق ہیں کہ حضرات انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور ان کے اجسام مطہرہ تغیرات عرضی سے محفوظ ہیں اور مشغول عبادت ہیں. عرب اور عجم کے حضرات متکلمین اور محدثین اور مفسرین اور اولیاء عارفین اس موضوع پر مستقل رسالے اور مقالے لکھتے چلے آئے ہیں. ساری کائنات حنفی
شافی مالکی حمری ای مسئلے تے متفقن اگر سلف صالحین چو کئی ہک عالم دا لکھا ہے دکھا دیو کہ پاک محمد دے روزے اطہر تے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو حضور نہیں سن دے ₹1,00,000 1,00,000 دینار لے سا کہیں کو قرآن سمجھ نہیں آئی ہے کو سمجھ آ گئے چلو قرآن چو میں کو دکھاویں جو روزے اطہر تے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ حضور نہیں سن دے لکھ دینا حدیث چو دکھاؤ چلو صحیح حدیث نہیں ضعیف حدیث دکھاؤ کہ پاک محمد دے روزے تے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو حضور نہیں سن دے ₹1,00,000 نقد دینار میں دنیا دی کتابی چو دکھاؤ مولانا غلام اللہ خان صاحب اپنے رسالے جڑے اشاعت التوحید و سنت دے وڈے صدر ہن وڈے عالم ہن اون اپنے ماہنامہ تعلیم القرآن راول پنڈی دے صفحہ 22 تے لکھے 1962 لکھے کہ جمہور علماء کا اجماعی مسئلہ ہے علماء دیوبند حسب عقیدہ اہل سنت والجماعت برزخ میں انبیاء کرام کی حیات کے اس تفصیل سے قائل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام یہ مولانا غلام اللہ خان صاحب اپنے رسالے جڑے اشاعت التوحید و سنت دے وڈے صدر ہن وڈے عالم ہن اون اپنے ماہنامہ تعلیم القرآن راول پنڈی دے صفحہ 22 تے لکھے 1962 لکھے کہ جمہور علماء کا اجماعی مسئلہ ہے علماء دیوبند حسب عقیدہ اہل سنت والجماعت برزخ میں انبیاء کرام کی حیات کے اس تفصیل سے قائل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام وفات کے بعد اپنی اپنی پاک قبروں میں حیات جسمانی کے ساتھ زندہ ہیں اگو لکھے نے وہ عبادت میں مشغول ہیں نمازیں پڑھتے ہیں انہیں رزق دیا جاتا ہے اور وہ قبور مبارکہ پر حاضر ہونے والوں کا صلاۃ سلام بھی سنتے ہیں نعرہ تکبیر ساری کائنات دے عالم بےمان یہ 2-4 بندے ہوں مومن تھے بہیش تو خالی پیارا سی پیچھے تو گل سن مرکا میں تھوڑا خادمہ نہ فتوا پیا لینا نہ گال مندہ کڈھنا تو آپ کو دسینا پیا ساری کائنات کے علماء مسئلے تے بزرگان دین متفقن سارے دور کے اندر سنی سداون والے کنہیں کیتے کئی ہار جماعت ناقیدہ ہاتھ ہا لیکن پچھلے مسلمان ہی مسئلے تے سنی متفق پیغام پہنچ گیا زور نہ رکھو زور نہ رکھو ہوں اصا کو وہی وٹے مرے دیکھنا بالی کٹے مشرق سرے وہ آدن مشرق سرے اڈو والے آدن وہابی اصا کو ڈھول والی کارڈو ہے کٹے دے پائے ساڈا عقیدہ ہے حضور حیات النبی حضور دے روزہ تر درود سلام پر حضور سنن نبی پاک فرمایا مررت بقبر موسیٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قبر دے قریب ان کے گزراں فیضا ہوا قائم یصلی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر دے اندر نماز کھڑے پڑھ دی ہن نبی قبریں چ نماز پڑھ دے تو بغیر نماز پڑھو جو قیامت دی نبی دے سنگ ساتھ چل ونجو نبی دے غلام بن ونجو نبییں والا کام ہوے کہ نہ ہوے زور نہ رکھو ولییں والا کام ہوے کہ نہ ہوے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرمانے ابراہیم افغان نے فرمایا میں قبرستان نظر قبر پیا کھٹے نہ ہوں قبر دی لات تے سامی پیا بنے نہ ہوں نال والی قبر دی سل ٹٹی تے موری ہو پئی میں جھاتی پا کے دیکھا نال والی قبر تے اندر دیکھا اذا برجل جالس یقرأ القرآن نال والی قبر وچ اللہ والا اٹھا بیٹھا تے اللہ دا قرآن بیٹھا پڑھدا میں گال ہی کھڑا کرتا قبریں میں قبر تے کن کھائے نہیں بھیجا بھی کھائے نہیں حکا تھوڑا پیتا کرو سگریٹ نہ چھکو یہ حکے دا رنگ ہوئے ذرا ڈٹے تو نڑی کو اندروں لگا پائے کالا نور پیتی میں نہیں
نبیوں دی قبر تے جا، ولیوں دی قبر تے جا، پیو ماں دی قبر تے جا، چاچے مامے دی قبر تے جا، قبریں تے وجنا ثواب ہے، لیکن ایک لفظ میرا ودا ہے پچھو موک نہیں گیا مسئلہ، قبر جیندی تے مرضی آکھی جا ونیویں جی میں سونا نبی فرماوے، نبی سائیں فرمائے جیری زنانی قبر دی زیارت تے ویسی ہوں تے خدا دی لعنت ہے۔ مشکات شریف سیاہ ستہ جا حدیثاں کئی مولوی کو پوچھو پڑھا ہوا ہوئے تھا، مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی لکھے بیبیاں قبریں تے نہ ونجن، شاید بریلوی ہو وہ تے کتاب نہ لے، کیونکہ میرے کو تھوک دی دکان ہے نا، پرچونی سامان تو نہیں۔ مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی احکام شریعت صفحہ 90 تے لکھے دن بیبے واسطے قبریں تے ونجن دی اجازت کوئی نہیں، عورتوں کو مزارات اولیاء و مقابر عوام دونوں پر جانے کی ممانعت ہے۔ لوگ جو کچاوے بھری ونجن یارو اے اجازت کتوں گھننا ہے، حسن خبر ہے نبی لعنت کی تھی، بریلوی عالمی اجازت نہیں دینا، شاید کہیں لوسی ملا آئی وہ میاں کیتی رکھو کیا سن دے یہ وال چٹے تھی گئے، اللہ کی عدالت کے اندر آخر پیش تھی انہیں، میں جھوٹا مسئلہ جو کرا میں کو کیا فائدے تو سا دسو، قرآن دی آیت میں کو یاد ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، کوڑیں تے خدا دی لعنت ہے۔ نبی پاک میرا دلی رات دے خیر جڑے جھوٹے مسئلے کرے نیال جہنم دی مقراض نال انہاں دی زبان پہ کٹے نیال، اللہ دا بانا تیرے علم وچ نہیں جو ساری زندگی میں توسے شریف حضرت پیر پٹھان تاثوی رحمت اللہ علیہ دے درس پڑھدا رہی ہاں، قرآن پڑھے حدیث پڑھیے، ان دے بعد ہندوستان گیاں، دیوبند پڑھدا رہی ہاں، ان دے بعد لکھنؤ گیاں، پھر عربستان تے ایران نہ کتاباں جا کے پڑھن، آخر تسا سوچو تو کو ایمان پیارے میں اللہ دی عدالت پیش نہیں تھی ہونا، قبر چ نہیں ونجنا، رب راضی تھی بھی تو کلہ پیا وے نہیں، میں تو لکھے دا پور نال چاہی ودا جب مسئلہ چک پو پیا کیا مدری جواب کون دے سی گل نہیں سمجھی نہیں۔ مسجد قرآن میرے سامنے ہے، کیا ضرورت ہے میں جھوٹا کھاں، میں کوئی تساں حضرات کنے دنیا دا تما نہیں، دنیا دا ڈر نہیں، اللہ دی رضا واسطے میں تو آپ کو آخنا آیا جو جیرے راہ تے ویلے پہ رستہ نجات والا نوے، اگر کامیابی چاہتی ہو تو پاک محمد دا دامن مضبوط پکڑو، جیندے موئے نبی دی غلامی چڑھو، بس یہ واضح تقریر ہے۔ باقی میں کو آخو فلانی گال منے نہیں، میں ہر نیکی منے نہ، ہر نیک منے نہ، لیکن تو ہی تو کشے من وہ پرچی والا دے قبریں دی زیارت کو منے نہیں، بالکل میں منے نہ، لیکن قبریں دی زیارت کری ہوئے جی میں نبی فرمائے۔ مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی کی لکھوں، بلکہ انہیں لکھا ہوا تھا ہی موجود ہے، پوچھن دی کہیں ضرورت ہے، خط بھیجن دی کہیں عالم دو کہیں ضرورت ہے۔ مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی دا لکھا ہوا موجود، آکام شریعت حصہ سوم سوا 150 مولوی احمد رضا خان سے بریلوی لکھے نا، بلا شبہ غیر کعبہ معظمہ کا طواف تعظیمی ناجائز ہے، طواف صرف کعبے دا کرا ہے، کعبے دا سوا کہیں نہ طواف جائز نہیں، اور غیر خدا کو سجدہ ہماری شریعت میں حرام ہے، سجدہ صرف خدا، غیر خدا کو سجدہ ہماری شریعت میں حرام۔ اگو لکھس بوسا قبر دے چمانی چ علماء دا اختلاف ہے، بہتر ہے جو قبر کو نہ چمیا ونجے، عبارت ہے۔ ہمارے علماء نے تصریح فرمائی ہے کہ کم از کم 4 ہاتھ کے فاصلہ سے کھڑا ہو، یہی ادب ہے، پھر تکبیر کیوں کر متصور ہے، قبر دی زیارت جو مولوی احمد رضا خانہ دے کم از کم 4 ہاتھ دور کھڑو،
اللہ زبانہ واللہ سونے پاک محمد دے در تے واللہ نبی دی سنت دا جھنڈا چاہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا سجن المومن، دنیا مومن واسطے قید خانہ، جویں قیدی قید خانے دے اندر پابند ہے محمدی نبی دی شریعت دا قیدی ہے. جویں قیدی قید والے دی اجازت دے سوا چل پھر نہیں سکدا، کھا پی نہیں سکدا، محمدی نبی دے فرمان دے سوا زندگی نہیں گزار سکدا. نبی پاک نے فرمایا میرے کلمے پڑھنے والا جوان لا تشرک باللہ، خدا دے نال کہیں کو نہ ملائی، وین قتلتا ارکتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاویں، میرے میرے ہو جاویں، بھاوی جل جاویں، خدا دے نال کہیں کو نہ ملاویں. نبی دا فیصلہ یہ کلمہ شریف ہے جڑا انہاں مانا پکاؤ تو مسئلے کافی حل تھی ویسن. لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں. تو سب بتا دو ایسا خدا کو نہیں سے منے دے، ایسا محمد مصطفیٰ کو نہیں سے منے دے. منن کنے پہلے مسئلہ ہور پڑھنے دے. لا الہ خدا دے منن کنے پہلے، مصطفیٰ دے منن کنے پہلے مننے. بیج پیچھے سٹیں دے، نالی پیچھے کریں دیے، پیچھے فصل تھی دے، پہلے زمین بڑی دیے، بن بدھیندن، کھاٹ مریں دی، ماہے پھریندن. پہلے کپڑے کو دھوئیں دے، رنگ تے داغ لہیں دے، میل کچیل لہیں دیے، پچھلے 80 رنگ ون چڑیں دے، رنگ پیچھے ٹبی دیویں دیے. تو ٹبی دیتی ودیں آدھی میں خدا کو نہ منے دا، مصطفیٰ وہ زمین تو بنا، صفائی تو کرا. پہلے جان دھوئی لیے، کپڑے صاف کریں دے، وضو کریں دے، پیچھے نماز پڑھنا بھی دے. پہلے صفائی کر. لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کجا نہیں، کوئی نفع نقصان دا مالک نہیں، کوئی سجدے تے عبادت دے قابل نہیں، الا اللہ، مگر ہکو خدا، محمد رسول اللہ، محمد خدا دے رسول ہے، محمد خدا نہیں. درجے درجے تے منو. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دینا خدا دے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں، خدا وحدہ لا شریک لہ ہے. واشہد اللہ محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دینا محمد خدا دا بندہ ہے، خدا دا رسول ہے. درجہ درجہ جویں نبی سونا فرماوے. یہ کو لفظ پکانے تساں میں وڈا عالم تو نہیں جو تو آپ کو بہت مسئلے پکواواں، میں یہی کو مسئلہ پکواون آیا جو ہر نیکی اویں کریں جی میں سونا نبی فرماوے. جتوں تو چک سے میں دسے سا، میں چکاں تو دس. جیڑا مسئلہ میں منوے سا نبی دا فیصلہ دکھے سا، جیڑا مسئلہ تو منوے دے نبی دا فیصلہ دکھا. باقی لوگ تھے قسم و قسم دے یہ پرچے دا زور کی کھڑن. یہ آدھے تسا یا رسول اللہ دا لفظ کیوں نہیں منے دے؟ میں یا رسول اللہ دے لفظ دا قائلہ آدھا نہیں کھڑا یا رسول اللہ. صحابہ نبی سائیں کو آدھن یا رسول اللہ سا کو کلمہ پڑھاؤ، یا رسول اللہ سا کو دین سکھاؤ. میں جے چیڑا ہاں تا آپ آکھاں کھڑا نہ میں یا رسول اللہ دا لفظ آکھے تو سنے دور نہ لگ. یہ تو لوگ میرے تو تہمت لائی کھڑے جو چڑ دے، جب میں چڑا ہاں تو آپ آکھاں کھڑا. نعرہ نہ کل سنو. اچھا تساں پیچھے میں یہ گل ہی دسنا، نماز دا ٹائم تو ٹھیک ہے، چرکھی نہ ویندے تساں دی میں پنڈ جان چھڑے سو ویندے باجری والی کار. گال یہ اجو تساں حضرات جے بولو تو میں سوال دا جواب دینا. بولے سو زور نہ رکھو. اچھا تو کو نبی دا نام مبارک آندے کیا؟ لکھے بالیں کو آندے بڈھے کو
بڈھا بڈھا آدمی نبی دا نام بیٹھا چاہے کو ٹھاندی ہوں دے شام میں سدے نکے بالیں جواب دیتے قبر کی میں کرے سوئی نہیں بالیں کو سدے سو آ میری دس اللہ دے بندے آنکھو چا خدا دا نا ہے اللہ سارے آنکھو چا خدا دا نا زور نہ لاکھو تا تے مصطفیٰ دا نا شاباش ہوئے بچلے رب دی رحمت ہوئے لاٹھے پڑھتے پہل لکھے تھے شاید پکائی بیٹھے نا خدا دا نا ہے اللہ تے مصطفیٰ دا نا ہے محمد یہ پکی گالے کہ جھوٹیے سچیے کوڑیے اچھا یہ دسو ہاں ہوں کوڑ نہ تسا مرائے تے نہ میں مرے ساں تے قرآن تے مسجد ایمانداری نال سیدھا سیدھا مسئلہ کرنے گال ہے خدا والے نعرے خدا دا نا ہے مولویا دے وڈے دا نعرہ مارو وڈا تہاڈا کون تسا سارے رل کے آدھو اللہ اکبر اللہ ہر کہیں کرے وڈا بالکل ٹھیک ہے پہلے خدا دا نا ہے پیچھے خدا دا شان ہے آنکھو چا بولو خدا والے نعرے وچ پہلے خدا دا نا ہے پیچھے خدا دا اللہ اکبر اللہ ہر کہیں کرے وڈا ہوں جرا نعرہ رسالت دا بنائے وے ایمان نال اکھائے قرآن ہی وے تے اڈو نبی دا نام ہی وے تواڈے نعرے رسالت وچ مصطفیٰ دا نام مبارک ہے یار ایک کہیں کٹ سٹے تو اپنے گل شروع کس بیٹھے تھا میں آخر نہ چومو چومی رکھو وہ بس کرو رام کہانی چھوڑ ٹھیک ہے گال وہ جی مرضی کھائے کرو اللہ دا بندہ میں کچھ آدھا پیا بھی وجہ دیتی ہے میں آخے کیوں ودو دھکے کھاندے شاید دماغ پورا سورے بیا اچھا ہوں گل کرو ہاں جیرے ختم تو ختم جنہیں کو پتہ لگ دے تو زور نال دسواں خدا والے نعرے خدا دا نام تے ہے مصطفیٰ والے نعرے رسالت وچ مصطفیٰ دا نام مبارک ہے زور نہ رکھو ہوں لگام پوندی ویندی ہے کنہ زبانے کو نہ کہیں کر سکتے نبی والے نعرے چو نبی دا نام کہیں کٹھے میں لمبی کہانی نہ کرو اگر پیسے ہی نے تو خدا تمہارے نصیب کرے وڈا عہدہ ہی وے اللہ دی رحمت تے برکت ہوا ہے بات دین دی خدا والے نعرے وچ خدا دا نا ہے مصطفیٰ والے نعرے وچ مصطفیٰ دا نا کیوں کہے نہیں جب کلمے چ نبی دا نا ہے بانگ چ نبی دا نا ہے اتحیات چ نبی دا نا ہے درود چ نبی دا نا ہے بانگ چ نبی دا نا ہے کہ نہ کلمے چ نبی دا نا کلمے چ نبی دا نا کر سکو تو ذکر تیار تھی ویسو مولوی تو آپ کو اچھا چاہ تو آپ کو تو پتہ لگتا کہ نہیں وہ اللہ دا بندہ خدا والے نعرے وچ خدا دا نا ہے مصطفیٰ والے نعرے وچ مصطفیٰ دا نا ہوے وقت مصطفیٰ دا شان ہوے سرجے کو ساڑو ٹھرجے کو ٹھارو بات سمجھاؤ تلی واٹنے نہ مارو بازاری کہانیاں نہ سناؤ مولوی دے گزت میرے سامنے نہ لے آؤ دلائل دی بات سنو اور سنواؤ تقریر دے بعد نماز دے بعد کچھ منٹ میں بیٹھ جا سا اگر تواڈی چو کوئی دوست منو سمجھانا چاہے میں تواڈا خادم ہاں میں چاہتا پاک محمد دا فیصلہ تے فرمان چلے نمبر 1 دوسرے نمبر دی بات ہے کہ تواڈا اے نعرہ نبی دی تقریری چاہا صدیق فاروق غنی علی دی تقریری چاہا ٹھنڈے ہاں نال سوچو اگر پرانے زمانے ہاں جے نعرہ نبی تے خلفائے راشدین دے زمانے ہاں کتاب چ حوالہ تو بھی کھاؤ میں تہاڈا خادم ہاں میں آکھن منن واسطے تیار ہاں نبی دی محبت میرا دین ہے نبی دی محبت میرا ایمان ہے
نبی پاک دے سواری والے گھوڑے دا شان بیان کرنا، نبی دے سواری والے خچر دا شان بیان کرنا، نبی دے قدم مبارک دی جتی دا بیان کرنا میرا دین تے ایمان۔ میں جے لکھاں دا ستار توسوی پاک محمد دے سواری والے گھوڑے تے خچر دے پیشاب دے قطرے تو قربان تھی پوین، میری کیا پوزیشن ہے، میرا کیا مقام ہے، میں نبی دا غلام ہاں، نبی دے غلامے دا غلام ہاں۔ میں مسئلہ وہ بیان کرے ساں جرا پاک نبی سکھا گئے، اللہ میں کچھ جیندے میں نبی دی غلامی چ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ پڑھیں گے تو حوالہ آئے گا۔ اللہ خان کی کتاب ہے جس کا نام ہے ابر المقال۔ کیا نام لیا میں نے؟ جلدی 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 درود شریف پڑھ لینا۔ کتاب اور ہوگی۔ اب کا نام میں نے کیا لیا؟ ابر المقال۔ کس کی کتاب ہے؟ یہ دیکھ لیں، یہ اعلیٰ کی کتاب ہے، ادنا کی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کل یوں کہیں جی بودے حوالے پڑھ رہا تھا، ہمارے عامی ملا کی باتیں پڑھ رہا تھا، توجہ فرمانا، وہ ٹکے پہ بکے ہوئے مولویوں کی باتیں، یہ بھی بکا ہوا تھا، یہ اور بات ہے انگریز کا ایجنٹ تھا، یہ اور بات ہے انگریز نے اس کو خریدا تھا، یہ اور بات ہے کہ مرزا جو تھا نا وہ قادیان میں بیٹھ کر جھوٹ بولتا تھا، یہ عین کعبۃ اللہ کے سامنے، عین روضہ رسول اللہ کے سامنے جھوٹ بولتا تھا۔ یہ کتاب ہے اس کی ابر المقال، صفحہ نمبر اس کا ہے 16۔ کتنا؟ جلدی کر لینا، کتنا صفحہ؟ 16۔ یہ وہ احمد رضا سے پوچھا گیا اکثر مخلوق خدا کا یہ طریقہ ہے وقت اذان وقت فاتحہ خوانی یعنی 5 آیات پڑھنے کے وقت انگوٹھے چومتے ہیں، علماء بھی درست بتلاتے ہیں، حدیث سے ثابت کرتے ہیں، آیا یہ قول درست ہے یا نہیں؟ بولی احمد رضا خان بریلوی جواب دیتا ہے، کہتا ہے الجواب اذان میں وقت استماع نام پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم، انگوٹھوں کے ناخن چومنا، آنکھوں پر رکھنا کسی حدیث صحیح مرفوع سے ثابت نہیں، جو کچھ اس میں روایت کیا جاتا ہے کلام سے خالی، بس جو اس کے لیے ایسا ثبوت مانے یا اسے مسنون جان کر جانتے ہوئے نص ترک و باس زجر کہے وہ ملامت کہے وہ بے شک غلطی پر ہے۔ مولی احمد رضا خان بریلوی لکھتا ہے کہ کسی حدیث صحیح کے اندر نہیں آیا کہ پاک پیغمبر کے نام کے اوپر انگوٹھے چومے جائیں، تو یہ مولی احمد رضا خان بریلوی کا فتویٰ ہے، وہ کہتا ہے کسی حدیث صحیح کے اندر نہیں آیا۔ تو ایمان والوں ناراض نہ ہونا، توجہ فرماؤ، وہ انگوٹھا چومتے ہیں، ہم نبی کا نام چومتے ہیں، وہ انگوٹھا منوانا چاہتے ہیں، ہم نبی کا نام منوانا چاہتے ہیں، ان کو انگوٹھے سے پیار ہے، ہمیں نبی کے نام سے پیار ہے، ان کو اپنے انگوٹھے سے پیار ہے، ہمیں اپنے نبی کے نام سے پیار ہے، وہ اپنے انگوٹھے منوانے میں پکے، ہم نبی کے نام منوانے میں پکے آئے۔ وہ کہتے ہیں کہ نعمانی ہم انگوٹھا نہیں چھوڑ سکتے، میں نے کہا ہم نبی کا نام نہیں چھوڑ سکتے، اس نے کہا جھگڑا ہوگا، میں نے کہا جھگڑا نہیں ہوگا، کاظمی شاہ نے میدان ملتان کے اندر مناظرے میں کہا جھگڑا ہوگا، میں نے کہا کاظمی شاہ صاحب جھگڑا نہیں ہوگا، اس نے کہا وہ کیسے، میں نے کہا جب میدان قیامت آئے گا تم انگوٹھے کا وزن کرا لینا، جب میدان قیامت آئے گا ہم محمد کے نام کا وزن کرا لیں گے۔ کہ جنازے کے بعد دعا مانگنی چاہیے یا درود نہیں پڑھا؟ اگر کوئی دعوت اسلامی والا میری تقریر میں بیٹھا ہے تو اپنے مقتدا کا حشر دیکھ لے کہ اس نے خدا رسول کی کتنی بڑی توہین کیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھ رہے ہو، دیکھا ہے، نظر آیا؟ پتہ ہے کیا ہے جی؟ اے حضور علیہ السلام کی نال مبارک جتی مبارک کا نشان ہے، توجہ فرما رہے ہو؟ اچھا، شاید آپ یوں کہیں کہ مولانا چلو اسی ایک کتاب میں آ گیا تو آپ نہ بتاتے، اب دیکھ رہو، یہ دیکھ رہے ہو، دوسری کتاب میں آ گیا، یہ دیکھیں، دیکھا ہے آپ نے؟
یہ بھی دیکھیں، یہ بھی دیکھ لیں، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ 2 روپے میں ملتی ہے آم، آپ جا کر وہاں خرید لیا کریں۔ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے حضور علیہ السلام کی جوتی مبارک کا نشان بنایا، توجہ ہے؟ اور اس کے اندر لکھا کیا؟ سب سے پہلے اس کے اندر لکھا 786 جوتے کے اندر، اور پھر لکھا مدینہ، تو پھر لکھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ دیکھ لیں، یہ جوتے کے اندر ہے یا باہر ہے؟ کہیں بولتے کیوں نہیں آپ؟ ہے کہ نہیں؟ مجھے وہاں سے کہے نا۔ اور اس کے بعد یہ لکھتا ہے، اس میں کیا لفظ آیا؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ رسول کا لفظ بھی آ گیا، صلاۃ کا لفظ بھی آ گیا، سلام کا لفظ بھی آ گیا، اللہ کا لفظ بھی آ گیا، اور آگے لکھتا ہے محمد، تو محمد کا لفظ بھی آ گیا، آگے لکھتا ہے المدینہ، مدینے کا لفظ بھی آ گیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو آدمی اللہ کے نام کو، آمنہ کے لال کے نام کو، توجہ فرمائے ذرا، لفظ مدینہ کو، صلاۃ و سلام کو جوتے پر لکھے، نال شریف کے اوپر لکھے، تو آپ فرمائیں اس کا اسلام سے کیا تعلق رہ گیا؟ اور سب سے پہلے جو یہ توہین کی ہے، سب سے پہلا جو گستاخ رسول تھا جس نے یہ توہین کی ہے، وہ ایمان والو یہ احمد رضا خان بریلوی تھا۔ یہ احمد رضا خان بریلوی نے سب سے پہلے کتاب لکھی جس کا نام لکھا العطایا النبویہ فی فتاوی رضویہ، العطایا النبویہ فی فتاوی رضویہ، العطایا النبویہ فی فتاوی رضویہ۔ اس کے پہلے صفحے کے اوپر جو ہے نا، اس نے وہی نال کا جوتے کا نشان بنایا، اور اس کے اندر سب سے پہلے اس نے جو خدا کی توہین کی، اس نے لفظ اللہ لکھا اور لکھا الحمد، توجہ فرمانا ذرا، الحمدللہ آبادا، الحمد بھی لکھا، لفظ اللہ بھی لکھا، پھر نیچے لکھتا ہے ماشا اللہ، پھر ماشا اللہ لکھا، اور آمنہ کے لال کا نام لکھا۔ اے ایمان والو، اگر آمنہ کے لال کے نام کی، خدا کے نام کی یہ توہین نہیں ہے، تو آپ مجھے بتائیں توہین کیا ہوگی؟ ہے کہ نہیں؟ اونچی آواز سے ذرا دیکھیں، جب یہ ادھر دعوت اسلامی والوں نے یہ کیا، ادھر مولوی احمد رضا نے، تو یہ آپ کے ملک کے اندر ایک جوتا بنا تھا، دیکھ رہے ہیں؟ نظر آ رہا ہے؟ عیسائیوں نے ایک جوتا بنایا اور اس کے نیچے کلمہ شریف لکھ دیا۔ کسی نے ان سے کہا ظالمو تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا سب سے پہلا تو مولوی احمد رضا نے کیا، پھر ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائیوں کے بڑے نے کیا، اور بڑے پادری نے کیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، خدا را ٹھنڈے دل سے مجھے بتاؤ، کیا یہ اللہ کے نبی کی توہین نہیں ہے؟ اللہ کے نام کی توہین نہیں ہے؟ دعا کرے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں سارے حضرات، اونچی آواز سے درود پڑھیں گے نا۔ جنازے کے بعد دعا جائز ہے یا؟ اونچی آواز سے ذرا۔ اگر اس مجمع کے اندر کوئی بریلوی بیٹھا ہے، اس کو میں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، نبی آخر الزمان کی شفاعت کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ پاک کے قرآن کی عظمت کا واسطہ دیتا ہوں، توجہ ہے، بی بی عائشہ امی عائشہ کی عفت کا واسطہ دیتا ہوں، فاطمہ الزہرا کی چادر کا واسطہ دیتا ہوں۔ اور اگر کوئی مولوی بیٹھا ہے، پیر بیٹھا ہے، عامی آدمی بیٹھا ہے، اس کے پاؤں کے اوپر میں اپنی دستار رکھتا ہوں، اپنی ٹوپی رکھتا ہوں، میں اسے کہتا ہوں خدا را کھڑے ہو کر جنازے کے بعد والی دعا عربی میں تم سنا دو، مانگنا ہم شروع کر دیں گے۔ یہ گالی ہے؟ یہ گالی ہے؟ نہ،
آتی ان کو نہیں آئے، مجرم ہم ہیں۔ ایک ملا میرے ساتھ ہے مناظرہ کرنے، میں نے کہا یار وہ دعا سنا تو دے، کہنے لگا مجھے تو نہیں آتی۔ تو میں نے کہا پھر لڑنے کس بات پہ آیا ہے؟ تجھے آتی نہیں، مجھے کہتا ہے تو مانگتے نہیں ہو ظالموں، مانگے جو صحیح، کون سی مانگے؟ جنازے کے اندر دعا ہے کہ نہیں؟ ہے۔ اب میں پڑھتا ہوں، دیکھنا ذرا۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ سب کو آتی ہے کہ نہیں؟ جس کو آتی ہے ہاتھ کھڑا کرے، جس کو آتی ہے سیدھا سیدھا۔ اچھا اب ہاتھ نیچے کر لو، دیکھا ہے آپ نے؟ پھر ہاتھ کھڑا کرو، دیکھ لو بھائی، بچے ہیں، بڑے ہیں، بزرگ ہیں، سب کو آتی ہے۔ تو جنازے کے بعد والی کسی ایک کو آتی ہے تو وہ تو مجھے سنا دے۔ دعا کرے اللہ ہمارے حال پہ راہ فرمائے، بس ضد کا علاج نہیں ہے۔ فقہائے احناف نے لکھا ان الدعاء بعد صلاۃ الجنازۃ مکروہ۔ فقہائے احناف نے لکھا ہے جنازے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا مکروہ ہے۔ مولوی احمد رضا بریلوی اپنی کتاب احکام شریعت میں لکھتا ہے ہر مکروہ حرام ہے۔ ہر مکروہ، اونچی آواز سے ذرا، ہر مکروہ کیا ہے؟ اونچی آواز سے ذرا، اونچی آواز سے ذرا۔ جب فقہائے احناف نے اپنی 40 کتابوں کے اندر لکھ دیا ہے، کوئی کہتا ہے ناجائز ہے، کوئی کہتا ہے توجہ فرمانا مکروہ ہے، ایمان والوں کوئی کہتا ہے نہیں مانگنی چاہیے۔ جب فقہائے احناف نے منع کر دیا ہے تو ہم کیوں مانگیں؟ پاک پیغمبر نے جنازے پڑھائے، اللہ کے نبی نے اندر دعا مانگی، بعد میں دعا نہیں مانگی۔ اگر میرا نبی دعا مانگتا ذخیرہ احادیث کے اندر وہ دعا مل جاتی۔ آج تک پاکستان کے مشرکوں بتیوں کو وہ دعا نہ ملی، اگر دعا مل بھی جاتی نا، اپنی نماز